السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، الباب الرابع والعشرون، باب ما جاء في السحر۔ قول الله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات المحسنات۔ کتاب التوحید کے 24ویں باب میں آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 22 نومبر 2025 کھار گھر کی اس مسجد اور مجالس العلم کے زیر اہتمام ہم آج 24ویں باب میں داخل ہیں۔ 24واں باب ہے جادو سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جانتے تھے کہ اسے حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری آیت: يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ الجبت جادو اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طاغوت وہ کاہن جن پر شیطان اترتا تھا اور ہر محلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا۔ اور پھر بڑی مشہور حدیث اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 7 ایسی چیزیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، برباد کر دیں گی، ان سے بچو۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ صحابہ نے سوال کیا۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، وہ 7 مہلک ہلاک کرنے والی چیزیں کون ہیں جن سے ہم ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا: نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا یا کرانا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 کفار سے مقابلے کے دن یعنی میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن اور عفیف اہل ایمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور دوسری روایت جس میں جادوگر کی سزا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان جاری کیا کہ جس بھی ریاست میں جادوگر ہو اپنے گورننس کو کہ انہیں قتل کر دو۔ جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں۔ یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ سحر آپ دیکھیے، رمضان میں ہم جب رات کو اٹھتے ہیں سحری کھانے کے لیے تو سحر کو سحر کیوں کہتے ہیں؟ ظہر کو ظہر اس لیے کہ دھوپ ہے، عصر کو عصر اس لیے کہ سورج ڈوبنے کا وقت ہے، مغرب کو مغرب اس لیے کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور شروق یعنی جب سورج نکلتا ہے شروق کہتے ہیں۔ سحر جب کچھ نظر نہیں آتا، رات میں ہر چیز چھپی رہتی ہے۔ رات کو اٹھیں گے آپ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے سحری کے لیے، پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے، کچھ آپ کو نظر آئے گا؟ وہ چھپا ہوا وقت، خاموش،
انسان سو رہے ہیں، پرندے سو رہے ہیں، جانور سو رہے ہیں، ہر چیز چھپی ہوتی. تو جادو کو سحر کہا گیا ہے. جادوگر اتنی خاموشی سے جادو کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں پاتا ہے، نظر نہیں آئے گا آپ کو وہ جادو کر رہا ہے. جس طرح سحر کا وقت خاموش سناٹا سنسان ہوتا ہے، اسی طرح جادوگر کا جادو، جادو کا عمل، جادو کا طریقہ بالکل خاموشی سے آپ کی زندگی پہ اثر کرے گا اور نقصان پہنچائے گا. جادو کرنے کے لیے شیطانوں سے مدد لینا ضروری ہے. جادوگر شیطان کا سجدہ کرتا ہے، شیطان کے آگے جھکتا ہے اور ان سے مدد طلب کرتا ہے اپنے جادو کے عمل کو کرنے میں. اور یہ کھلا ہوا شرک ہے. اور ہر وہ چیز جو مخفی ہو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، لوگ اسے نہ دیکھ پائیں، اس کو کہیں گے کہ یہ سحر ہے. صبح کا سناٹا سحر کا وقت اسی لیے کہا جاتا ہے. تو جادو کا جو عمل ہے یہ نظر نہیں آتا ہے. حدیثوں میں بیان کو بھی جادو کہا گیا ہے. بعض مقررین کی تقریریں جب آپ سنیں گے نا، آپ کو وقت کا احساس نہیں ہوگا، آپ کی برین واشنگ ہو جائے گی، آپ کا ذہن چینج ہو جائے گا. تو بیان کو بھی جادو کہا گیا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، بعض ڈائلاگ سے آدمی اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے دوسری چیزوں کو. خاموش اور سناٹے کا وقت سحر کا وقت ہوتا ہے. اور جادو کو جادو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے دل و دماغ پر انتہائی خاموشی سے اس کا اثر آتا ہے، اور اسی لیے اس کو جادو کہا گیا ہے. جادو کا جو مقصد ہوتا ہے لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا، لوگوں کے درمیان بغض اور حسد ڈالنا، ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کی زندگی کو برباد کرنا، کاروبار کو برباد کرنا. اور یہ عمل بڑی خاموشی سے ہوتا ہے. بعض دفعہ تو بہت دور معاملہ چلا جائے گا، تب پتہ لگے کہیں جادو کر کے زمین میں گاڑ دیا گیا، کوئی دیکھتا نہیں نہ کوئی جانتا ہے. بعض دفعہ جادو کھانے کی چیزوں میں کر کے دے دیا جاتا ہے، کوئی محسوس نہیں کرے گا. آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، کوئی کیا جانے گا. تو جادو کو جادو اسی لیے کہتے ہیں، بالکل جس کو کہتے ہیں اردو میں آپ آج کے دور میں سلو پائزن کہہ لیجیے، خاموش زہر. کوئی دیکھتا ہے کسی کھانے میں اگر زہر لگا تو کوئی جان پائے گا؟ اب تو ایک سے ایک انجیکشن ساری چیزیں ہیں. جادو کرنے والا جھاڑ پھونک بھی کرتا ہے، کھانے کی چیزوں میں جادو ڈالتا ہے، اپنے جادو سے ایک ایمان والے کو دوسرے مومن کو لڑاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے. سورہ الفلق اور سورہ الناس آخر کی دونوں صورتیں قرآن کی، اس میں کہتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. جادوگرنیاں جو تھی جادو کرتی تھی تو وہ جادو کو اور مضبوط کرنے کے لیے رسیوں میں گانٹھ، ایک جادو کیا، پھونکا پھر گانٹھ مارا، پھر پھونکا پھر گانٹھ مارا. تو کہا کہ پھونکنے والیوں کے شر سے جو گرہ لگاتی ہے، گانٹھ لگاتی ہیں. جیسے جادوگر جادو کیا اور دھاگے سے رسی سے کسی چیز کو باندھا، پھر اس میں تھوک دیا، پھر شیطان سے مدد لیا، کسی کے قتل پر، کسی کو بیمار کرنے پر، میاں بیوی کے جدائی کرنے پہ، یعنی جادو کو اور مضبوط باندھ دیتے ہیں مضبوطی سے. جادو ایک سفلی عمل ہے. سفلی عمل کا مطلب ایک گیا گزرا گھٹیا، دین ایمان سے دور، شیطان سے قریب. اور جادو کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے، جادو کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے. اس زمانے میں جادوگری کا عروج تھا. اور سورہ ہود، سورہ یونس، یہ صورتیں آپ پڑھیں گے، سورہ قصص، سورہ شعراء، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب پڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ کو ایک تفصیل ملے گی کہ جادو کتنے عروج پر تھا ان کے زمانے میں.
اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بھی انہوں نے جادو ہی کہا تھا، اور اس کے بعد فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور پھر پوری تفصیل کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، جن جادوگروں کا پورے مصر پر سکہ چلتا تھا جادوگری کی وجہ سے، اب اللہ کے معجزے کے آگے جادوگری کیا چیز ہے؟ ایک عصا، ایک لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتی تھی، اسی کو اللہ نے کہا پھینک دو، پھینک دیا زمین پر، انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو جائے گا، اللہ نے کہا پھینک دو، پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا جادو ان کا، وہ عصا اور لاٹھی، پھر سارے جو ہے اژدہے سانپوں کو نگل لیا اس نے۔ لوگ ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے نہیں علم تھا کہ ایسا ہوگا، نبی کو پہلے سے معجزے کا پتہ نہیں ہوتا، یا ولی کو پہلے سے اپنی کرامت کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ معجزہ یہ کرامت، معجزہ اللہ نبی کو، کرامت ولی کو بڑے کڑے حالات میں اپنی تائید کے لیے، سچائی کے لیے دیتا ہے۔ ولیوں کو کرامت، نبیوں کو معجزہ۔ کرامت، بعض اولیاء تو ایسے گزرے کہ کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی تو پھر وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، سوچتے ختم ہو جائے مجھ سے کرامت، لوگوں میں شہرت نہیں چاہتے تھے۔ آج تو کرامتی بابا کا پوسٹر لگتا ہے کرامات، اور کہتے کتے کو دیکھا تو ولی بن گیا، ایسے ایسے کرامات، یہ سب خرافات ہیں۔ کرامت یہ اللہ کا انعام ہے جو بوقت ضرورت اپنے نیک بندوں کو اللہ دیتا ہے۔ معجزہ اللہ کا ایک انعام اور اللہ کی تائید ہے جو اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر دور دور سے بلائے گئے تھے، اور جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی، اللہ نے کہا لاٹھی پھینک دو، پھینک دیا، سب کو اس نے کھا لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، ڈرو مت موسیٰ، ہاتھ بڑھاؤ، پکڑ لو اس کو، پکڑو گے تو جیسے لاٹھی تھی ویسے پھر بن جائے گی۔ معمولی بات نہیں کہ بڑا سانپ اور ہاتھ سے کوئی پکڑے، وہ بھی پہلی بار زندگی میں ایسا منظر، لیکن اللہ تسلی دے رہا ہے، پکڑا اور پھر وہ لاٹھی کا لاٹھی بن گئی۔ تو یہ منظر جب دیکھا جادوگروں نے تو خود سجدے میں گر گئے۔ تو جادو دنیا میں رہا ہے، بہت زمانے سے جادو چلتا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری تفصیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی عورت نے جادو کیا تھا، اور انہیں زہر ملا کر کے کھانے میں دے دیا تھا، اور ایک یہودی نے جادو کیا تھا آپ پر۔ جادو کی جو دعائیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، اس وقت پہ آیتیں اتری تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر رقیہ کیا، پڑھ کر کے دم کیا، اور اللہ نے آپ کو شفا دی۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جادو جیسے بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی بھی بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے، یہ اللہ کی کا نظام قدری ہے، جو چیز مقرر ہے وہ ٹلتی نہیں ہے۔ ہاں اس کے تو بڑے نقصانات ہیں، اللہ نے آپ کی حفاظت کی، نبوت، رسالت، پیغام کو پہچاننے میں کوئی اثر نہیں تھا، لیکن اہل علم نے لکھا کہ جیسے کوئی کام آپ نے کر لیا پھر یاد آتا کہ شاید نہ کیوں، بس نسیان کی یہ کیفیت تھی، تو جادو کا اثر آتا ہے زندگی پر۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، یہ ایک واضح دلیل کی آدمی کسی چیز سے غافل نہ رہے، نبی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ انسان کے جسم پر جب جادو کا اثر ہوتا ہے تو پھر انسان کا پورا جسم تباہ ہو جاتا ہے، اور جادو کا اثر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے، آزماتا ہے بندے کو۔ جادو سے بچاؤ کی تدبیریں بیان کی گئی، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی جو قدر کونی ہے، فیصلہ جو کونی ہے، تقدیر کونی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی جادو کو غیر کچھ نہیں کر سکتا، اور نہ جادو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، چاہے جتنے بھی وہ جتن کر لے راستوں سے، اصل وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ شیطان آپ کی جان اگر نہ لے لیکن پریشان کر سکتا ہے۔ آج بھی جادو ہوتا ہے عرب کے اندر،
جادوگر خاموش ہیں، رہتے ہیں، بعض علماء پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے اچھے ینگ عالم تھے، اور ریاض قصیم کے علاقے میں جب ہمارے شیخ علامہ ڈاکٹر صالح فوزان کا پروگرام ہوتا تو ان کے وہ منسق تھے، یعنی ان کے سارے دروس کی ترتیب کر دیتے تھے شیخ عبدالعزیز فوزان۔ بہت اچھے ہمارے دوستوں میں سے 30-32 سالوں سے تعلقات تھے، ینگ تھے۔ ان پر کسی نے جادو کیا ہے، اور جادو کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی۔ اتنی تکلیفیں ہوئی، لیکن انہوں نے بتایا نہیں شیخ کو کہ کہیں شیخ نے پریشان ہو جائے، تو کسی نے بعد میں خاموشی سے بتا دیا۔ چند دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اور کئی علماء مدینے میں بھی، شیخ دکتور سلیمان الرحیلی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی مجھ پر اثر ہوتا ہے، میں پورا خطبہ تیار کر کے لے کے جاتا ہوں، جب مسجد قباء میں ممبر پر بیٹھتا ہوں سب بھول جاتا ہے۔ جادو کا اثر دیکھیں کس طرح کس پر ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ پھر میں پڑھتا ہوں رقیہ شرعیہ، پڑھ کر کے دم کرتا ہوں جسے پیار ہوئے، پھر دھیرے دھیرے وہ چیزیں لوٹ آتی۔ تو جادوگر علماء سے بھی حسد کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بدعتی اور مشرک تو علماء سے حسد کریں گے ہی۔ جب نبی سے حسد کیا تو علماء کی کیا حیثیت ہے؟ تو جادوگر، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جادو کیا گیا تھا ان کی بیٹی پر، تو سانپ یا سانپ کے فن میں جادو کیا گیا۔ جب جادو کا دورہ پڑتا نا تو ان کی بچی سانپ کی طرح چلتی تھی۔ اب وہ جادو کہاں ہے، جن کن چیزوں پر کیا، جب وہ مل جائے اس کے بعد نا اس کو پڑھ کر کے اس کو پھونک کر کے رقیہ کر کے نکالا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی مولوی سے پوچھے، اس نے کہا سمندر میں ڈال دو۔ سمندر میں پھینک دیے تو کہاں سے پائیں گے؟ ایک صاحب ملے، اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ بعض دفعہ میری وائف کی زبان ایک دم بڑی پیٹ تک نکل کے آ جاتی ہے، ایک ہاتھ کی زبان ہو جاتی ہے۔ جادوگر مختلف ذریعے سے پریشان کرتا ہے۔ یہ کلین ہماری دیوار ہے، بعض دفعہ خون کے چھینٹے ہو جاتے ہیں۔ تو جادو شیطان کا ایسا جال ہے کہ جس کو جس انداز میں دیکھے گا اس انداز میں پریشان کرے گا۔ شریعت میں جو اذکار اور جو دعائیں سکھائی گئی ہیں نا، ان سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہارٹ کا مریض، شوگر کا، بلڈ پریشر کا، اگر بعض دوائیں جو ڈاکٹر لکھتا ہے اگر چھوڑ دے تو باڈی پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے جو صبح و شام کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کے وقت کی دعائیں، یعنی الگ الگ اذکار جو سکھائے گئے نا، اس کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے اور شیطان خالی پائے حملہ کر سکتا ہے، ہمیشہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جادو حرام ہے، جادو کا سیکھنا حرام ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جادوگر جادو کرتا ہے، اپنے خیالات تصورات سے وہ چیزیں کیسے اس کو برباد کرنا ہے۔ ایک کمزور ایمان عقیدے والے نا، دکانوں میں، مارکیٹ میں کسی کی دکان اچھی چل رہی ہے تو بلائے گا جادوگر کو، چلو اس کو ذرا برباد کرنا ہے، مٹانا ہے۔ تو کسی کو برباد کرنے میں ٹائم نہیں لگتا، آباد کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ پریشان کریں گے، الگ الگ انداز میں ستائیں گے۔ تو اس کا واحد حل شرعی اذکار کی پابندی۔ بعض لوگ جادو کو جھٹلاتے نہیں، ہم سے جادو کو نہیں مانتے، لیکن نہیں، جادو کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، نبی کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، تو انکار نہیں کیا جائے گا، جادو یا جنات کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جادوگر آپ کو ایسی چیزیں دکھائے گا جو حقیقت میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو نگاہوں کو اچک لیں گے، کچھ الٹا دکھا دیں گے۔ جادوگر آپ کے سامنے سانپ بنا کے دکھا دے گا، بلی بنا کے دکھا دے گا، مٹھائی بنا کے دکھا دے گا، الگ الگ انداز۔ لیکن شرعی اذکار جیسے سورہ البقرہ کا اہتمام، آیت الکرسی کا اہتمام، اور سورہ فلق، سورہ ناس، پوری تفصیل آئے گی اس کے چھٹکارے کی انشاءاللہ۔ لیکن جادو کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، اور اسی لیے جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہود و نصارہ کا جہاں جادو کا ذکر ہے کہ انہوں نے توریت کو بیچا، توریت کے مقابلے میں ایسی چیز خریدی کہ آخرت میں ان کا نقصان ہے۔ جیسے آج
لوگ دین کے مقابلے میں دنیا کو خریدتے ہیں، اپنا دین برباد کر کے دوسرے بھائی کو برباد کرتے ہیں۔ جادو کا کسی پہ اثر کرے گا تو آپ کو شیطان سے دوستی کرنی ہے، شیطان کی بات ماننی ہے، تو گویا اپنی شریعت اور دین کو ٹھکرا کر کے آپ نے غلط چیز کو اپنایا۔ یہود و نصارہ توریت کو بیچ کر کے جادوگری کا سودا کرتے تھے، اور جادو پر اور شیطان پر وہ ایمان رکھتے تھے، اور جادو شیطان جیسے کاہن اور نجومی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جادوگر جادو پھیلاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات تب پڑھیے۔ ہاروت ماروت کا واقعہ سورہ بقرہ میں ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، تو جادو کے سکھانے کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا اور انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم آزمائش میں ہیں، ہم آزمانے کے لیے بھیجیں گے، تم مت سیکھو جادو، کفر مت کرو۔ تو دنیا کا جب سلسلہ چلا ہے تو انسانوں کی آزمائش کا بھی سلسلہ ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، شیطان لوگوں کو جادو سکھاتا اور شیاطین نے کفر کیا تھا۔ تو یہ جادو سے متعلق ایک تمہید اور یا ایک طرح سے کہہ لیجیے مختصر سی تفصیل۔ اچھا، ہر آدمی شیطانوں سے جادو نہیں سیکھ سکتا ہے، ان سے دوستی کر کے جادو کا کام نہیں کرا سکتا۔ کس سے کام ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ نیک لوگوں کے پاس تو نہیں آئے گا وہ جادو سکھانے اور جادو کا کام پھیلانے کے لیے، بدکار، برے، بد کردار کے پاس آتے ہیں۔ شیطان پہلے اسے اپنا گرویدہ بناتا ہے، اس کو پہلے کافر بناتا ہے جادو سکھانے سے پہلے، کہے گا کہ گندگی لیٹرین ہے، اس سے تم اللہ کا نام لکھو، اس سے یہ کرو، یعنی ساری شرطیں بنواتا ہے، آدمی کو پہلے اسلام سے خارج کر دیتا ہے، پھر جادو سکھاتا ہے، جادو کی باتیں بتاتا ہے۔ اس لیے جادوگر اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، جادوگر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور کاہن اور نجومی کیا ہوتے تھے؟ شیطانوں سے وہ جڑے رہتے تھے، تو شیطان ایک کوئی خبر الٹی پلٹی سن کر کے ملا دیتا اور 100 جھوٹ ملا کر کے کاہن اور نجومی اس کو بتاتے تھے، اور یہ کہتے کہ ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے تو ان کے پاس موکل ہیں، ان کے پاس فلاں لوگ ہیں۔ یہ جو موکل والا میٹر ہے نا، یہ موکل کیسے؟ شیطان اور جنات شیطانوں کی نسل سے ہیں، وہ اس میں جو اچھے ہیں وہ علم حاصل کرتے ہیں، اچھائی پھیلاتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں، عبادت کرتے ہیں رب کی، لیکن جو برے اور بد کردار ہیں وہی شر اور فساد زمین میں پھیلاتے ہیں۔ اور غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرانا، آپ دیکھیں نا، بعض دفعہ کالا بکرا ذبح کرائیں گے، بعض دفعہ کسی بچے کی بلی مانگتے ہیں کہ آپ کو خوش کرنا پڑے گا فلاں کو، تب آپ کا یہ کام ہوگا، کسی بھی بچے کو اٹھا کے ذبح کر دیا۔ تو الگ الگ انداز میں وہ پہلے لوگوں کا دین برباد کریں گے، ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن دین سے آپ کو نکال دیا اور تھوڑا بہت نقصان بھی پہنچا دیا، اور آپ خوش ہو گئے کہ چلیے میرا یہ کام ہو گیا۔ جادوگروں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، یہ سب چیزیں انسان کی بربادی اور شرک میں پڑنے کا ذریعہ ہیں۔ کاہن اور نجومی اپنے پاس خبر نہیں بتاتا، اس کا شیطان سے گہرا تعلق، شیطان ہر جگہ گھومتا ہے، کچھ خبریں شیطان لے آتا ہے اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے ایک خبر میں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جادو سے متعلق تمہید ہوئی، اور جادو کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ نے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسی چیزوں کو بیان کیا کہ یہ ہلاک کر دے گی۔ صرف جادو ہی ہلاکت کی چیز نہیں ہے، جب جادو بندے کو برباد کر دینے والا عمل ہے تو اسی کے ساتھ اور کون کون سی چیزیں ہیں جن سے آدمی برباد ہو جاتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی ان سے دور رہو، ان کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ یہ اللہ کی ایسی نافرمانی کے کام ہے، یہ 7 کام، کہ اس میں جب پڑو گے تو پھر ہلاکت اور بربادی سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ایک رہنمائی کی اور راستہ بتایا۔ تو جب صحابہ نے سنا کہ 7 وہ چیزیں جو ہمیں ہلاک و برباد کر دے گی، سوال کر دیا، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، وہ 7 چیزیں کیا ہیں جس میں آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے؟ یہ پوری دنیا کے لیے سبق ہے، پوری دنیا کے لیے، کہ یہ 7 چیزیں بربادی کی علامت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ یہ عمل صحابہ کا ایک ہمیں رہنمائی کرتا ہے، دلیل فراہم کرتا ہے کہ جب کہیں کوئی عالم کوئی بات بیان کرے، خطرناک ہو، حرام کام ہو، بربادی کا، تو سوال کرے بھائی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہلاک کر دیں گی۔ تعلیم کے بارے میں گفتگو ہوگی، یہ تعلیم آپ کے گھروں کو برباد کر دے گی، تو آپ پوچھیں کون سی تعلیم ہے؟ یعنی جب کوئی چیز ایسی بیان کی جائے جو حرام ہو اور آدمی کی بربادی کا سبب ہو، تو اس کی تفصیل جاننے کے لیے سوال کرنا یہ درست ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ ہم اور آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ وہ 7 کیوں ہیں، 8 کیوں نہیں ہے، 5 کیوں نہیں ہے، 6 کیوں نہیں؟ یہی سب ہمارے فالتو سوالات ہیں نا۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، تو صحابہ نے 7، 8، 9، 4 اور 5 کا ذکر نہیں کیا۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ بہت سارے لوگ جب توحید کی دعوت دی جائے گی نا تو کہیں گے مولانا صرف آپ توحید بیان کیجیے، شرک پر رد مت کیجیے، کسی کو برا مت کہیے۔ آپ اگر شرک پر رد نہیں کریں گے تو توحید بیان ہی نہیں کر سکتے، یا شرک کو ریجیکٹ نہیں کریں گے تو آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کلمے کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ رد ہے، یہی رد ہے نا۔ اور الا اللہ یہ اقرار ہے۔ تو توحید کو بغیر شرک کی تردید کے بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ عقیدہ توحید کی وضاحت شرک کی تردید کے بغیر ہو نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ اور اس کی مثال کلمہ طیبہ ہے، لا الہ لا معبود بحق الا اللہ۔ پہلے انکار ہے، اس کے بعد پھر اقرار ہے۔ کتاب التوحید میں شروع میں ایک باب گزرا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، پوری تفصیل حدیث کی روشنی میں گزری ہے نا، کہ پہلے معبودان باطلہ کے ساتھ کفر کیا جائے، ان پر انکار کیا جائے۔ کفر جو ہے، کفر کے معنی انکار کرنا، چھپانا۔ صرف غیر مسلم ہی کافر نہیں ہے، مسلمان کو بھی کافر بننا ضروری ہے۔ کافر اللہ کے ساتھ نہیں، شیطان کے ساتھ، باطل کے ساتھ، شرک کے ساتھ، شرک کے ساتھ آپ کفر نہیں کریں۔ کفر کے معنی انکار کرنا۔ کسان کو بھی کافر کہا گیا، چھپانا، کیونکہ کسان دانے کو زمین میں چھپاتا ہے۔ ہمارے ہاں جب بہت سارے میڈیا پہ چینل والے بیٹھیں گے نا، کہیں گے دیکھو مسلمان ہمیں گالی دیتا ہے، ہمیں کافر کہتا ہے۔ کافر گالی نہیں ہے، کافر ایک تعارف ہے۔ مسلمان کو بھی کفر کا حکم دیا گیا ہے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، کفر کرنا ان کے ساتھ، اور ایمان اللہ کے ساتھ لانا ہے، اللہ پر لانا ہے۔ کافر جو کسان زمین میں دانا چھپاتا ہے اسے بھی کافر کہا گیا ہے، کیونکہ چھپانا، کفر کے معنی چھپانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو میڈیا والے بیچارے ہمارے چینل والے بیٹھتے ہیں، چونکہ پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں، کچھ چیزیں کہیں سے کوٹ کر کے لے آئیں گے اور وہ اللہ شب اللہ کریں گے کہ دیکھو ہمیں کافر کریں، کافر کریں۔ کافر گالی نہیں ہے، کافر ایک دو چیزیں، ایک ہے اقرار، ایک ہے انکار۔ اقرار کرنا اللہ کا اور کفر کرنا سارے معبودان باطلہ کا، یہ ایمان ہے، دین ہے۔
تم نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے اور معبودان باطل کا اقرار کر رہے، بس الٹ دیا، صحیح چیز کو الٹ دیا۔ جس چیز کے ساتھ کفر کرنا ہے تم نے اس کا اقرار کیا، اور جس کا اقرار کرنا ہے اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو، تو تمہارا تعارف کافر کی حیثیت سے، ہمارا مومن کی حیثیت سے، بس یہی چیز ہے۔ بغیر شر اور برائی کو بیان کیا آپ اچھائی کی وضاحت نہیں کر سکتے، بغیر شرک کی وضاحت کے آپ توحید کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ کتاب توحید کے پورے ابواب آپ سنیے نا، شروع میں توحید، اس کی اہمیت، فوائد، پھر شرک، اس کی قسمیں، اس سے ڈرایا گیا ہے۔ شرک کی تردید کیے بغیر توحید کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اور آج جو لوگ بھی دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ شرک پہ مت بولیے، برا مت کہیے کسی کو، صرف توحید بیان کیجیے، تو یہ توحید ہو ہی نہیں سکتی، توحید کا حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ آپ بت پرستی سے روکیں گے تبھی تو توحید کی دعوت آپ کی مکمل ہوگی۔ تو یہ اصل میں یہ نظریہ کیا ہے، اس طرح کی جو سوچ ہے، یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، جس میں بندوں کو داخل کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے دعات پر لوگ ان کو معروف کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو برا مت کہیے اس لائیے سے کہ اسے گالی مت دیجیے اور اس کو جو ہے ستائیے مت، لیکن وہ شر اور فساد جس سے دین کی اصل شکل داغدار ہو رہی ہے آپ نہیں بیان کریں گے۔ مثلا درگاہ اور قبروں پہ سجدہ، عرس اور میلہ لگانا حرام ہے۔ اب آپ بطور مثال، جیسے آج کل ہمارے ہندوستان میں ایک شہر ہے، قصبہ ہے مبارک پور، دنیا کے بڑے بڑے محدثین وہاں پیدا ہوئے، لیکن قبر پرستوں کا، بریلیوں کا ایک ادارہ ہے اشرفیہ، آج ان کے عرس منا رہے ہیں۔ اور جانتے ہیں کسی زمانے میں کتنے مضبوط تھے لوگ؟ جب انہیں حج پر جانا تھا، یہی نیا نیا سلسلہ تھا، کیمرے ویمرے تو بہت بات ہوئے، تو حضرت جی کا پاسپورٹ بغیر فوٹو کے ہونا چاہیے، اور حکومت سے انہوں نے بات اس وقت منوا بھی لی تھی، بغیر فوٹو کے پاسپورٹ بنا تھا۔ اب سوچ لیجیے، ایک طرف تصویر پر یہ معاملہ ہے، تصویر سے شریعت میں کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ تصویریں ہی شرک کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تصویر لٹکایا، پھول چڑھایا، مالا چڑھایا، مورتی بنی، آج اس کی قبر پر عرس لگتا ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، مالے چڑھائے جاتے ہیں، سجدہ ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ریاکاری مکاری اس انداز کی سی، دوسری طرف پوری قوم شرک میں ڈوب جاتی ہے۔ مثلا تو آج ہی کل 22 نومبر کو وہ عرس سالانہ مناتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات، آپ توحید کو پھیلائیں گے تو اس شرک کی تردید کرنی ضروری ہے۔ نام ضرورت ہے، فتنے کا خوف ہے تو نہ لیا جائے، لیکن جہاں ضرورت ہے نام بھی لے کر کے بیان کیا جائے گا کہ یہ عمل دین کے مخالف ہے، سنت کے مخالف ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کے ساتھ کفر کیا اور اللہ پر ایمان رکھا، تو اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، طاغوت وہ شیطان جو انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے تھے ان کو کہتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہر وہ معبود جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو۔ یہ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ ایک بار عرفہ میں تھے، تو وہی جس مردود کا عرس بنایا جا رہا ہے نا، جس کا نام لیا، کہہ رہے تھے عرفات میں، اب چونکہ وہ لوگ 100-150 مریدوں کے ساتھ حج کرتے تھے، وہ فارغ ہوا اپنے گفتگو سے تو 2-3 مرید آئے اور اس کا سجدہ کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے میں نے ٹوکا تو ایسا لگا کہ مجھ پر حملہ کر دیں گے، لیکن مفتی صاحب تھے شیخ مبارک رحمۃ اللہ، میں نے کہا پھر میں جا رہا ہوں تمہارا کمپلین کروں گا، تو پھر ڈر گئے اور حملہ نہیں کیا۔ وہ جگہ جو توحید کا مرکز ہے وہاں بھی جا کر کے شرک کر بیٹھتے۔ تو آپ شر اور فساد، کتنی بڑی تعداد میں ان کی یونیورسٹی، کتنے لاکھوں لوگ آتے، اس سے کبھی معروف نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، پورا ایریا دنیا ایک طرف تھی،
اگر تعداد کی کثرت دیکھتے تو ابراہیم علیہ السلام سرنڈر کر دیتے، لیکن جب کوئی اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو پھر دنیا کی تعداد کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ نے ان کی مدد کیا، تنہا تھے اور کہا یہ امام ہے، امت ہے، قائد ہے، اور پوری دنیا کو ان کے لیے آئیڈیل بنایا۔ حدیث رسول آپ نے فرمایا کہ 7 ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہے۔ تو یہ تو بات اس پر بیان کی گئی کہ سوال کیسے کیا جائے، آدمی اپنی جو ہے بربادی سے بچاؤ کا کیسے انتظام کرے، وہ چیز ہے۔ صحابہ کس انداز میں سوال کرتے تھے۔ پہلی چیز جو ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اور شرک کی تعریف کی اللہ کی عبادت و بندگی میں کسی کو شریک کر لیا جائے، جیسے یہود و نصارہ کا شرک تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے تھے، مشرکین کا شرک تھا، اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک ہے کہ اپنے اولیاء یا بزرگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور یہ عمل انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ یعنی عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور عبادت میں اخلاص نیت اور اتباع سنت۔ ایسا بھی نہیں کہ منمانی جب چاہا جیسے عبادت کر لیں، نیت بھی خالص ہو اور آپ کا وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب کوئی شخص کتنا بھی مخلص ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھا کر کہے یا اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، میں یہ پریشانی میں ہوں، پریشانی میں ہوں، وہ کہاں ہے؟ نبی کی قبر پر عبادت کر رہا ہے، مخلص ہے، لیکن وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ یہ عبادت دعا اللہ کے لیے خاص ہے۔ دعا ایک عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کی جائے گی۔ سجدہ عبادت ہے، کوئی کسی درگاہ پہ کرے، کسی پیر پہ کرے۔ آج دیکھیں غیر مسلموں میں جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، ان کا جو ان کے چھوٹے لیڈر سجدہ کرتے ہیں، چاہے آشیرواد کا نام ہو، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا، کسی اور کے لیے جھکنا حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض دفعہ میرے بھائیوں بعض واقعات بڑے افسوسناک ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ اسے توحید کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں نا، تو سمجھ میں آتا ہے کہیں اللہ کی مار تو نہیں ہے، اس شخص کو توبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں اتر پردیش کا ایک وزیر آج کل بار بار جیل جا رہا ہے، اور کسی زمانے میں اس کا توتی بولتا تھا، بار بار جیل۔ ابھی آخری جیل جو ہے 2 پین کارڈ رکھنے کی شکل میں، ٹھیک ہے ملک میں فرار بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ بار بار جیل، اور جیل کی سلاخ میں 7 سال کی سزا۔ اس کا کردار آپ جانتے ہیں، آپ پرانی تصویریں دیکھیں، اجمیر درگاہ پہ کیسے چڑھاوا چڑھانے جاتا ہے۔ خالد غامدی صاحب حرم کے ایک امام ہے بھی ہیں، اچھے باصلاحیت آدمی، ایک بار لکھنؤ آئے تھے، جبکہ وہ مسلم لیڈر ہے، مسلم وزیر ہے، اور اس وقت کیبنٹ وزیر تھا۔ امام حرم کی ملاقات کا بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ قبر پرست طبقہ نہیں پسند کرتا تھا کہ وہاں بھی کا استقبال کرے، تو اس کو اپنے ووٹ کی فکر یا جو بھی پالیسی یا سیاست رہی ہو، امام حرم سے نہیں ملاقات کیا اس نے۔ پورے ملک کے عوام کی ہمدردی ہے کہ مسلمان کے ساتھ ایسا ہے، ظلم ہے، وہ اپنی جگہ ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن عقیدہ توحید کے لحاظ سے جب غور کرے تو کہیں نہ کہیں اللہ کی مار نظر آتی ہے۔ اب اس تک یہ بات پہنچے کہ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، ملت کے لیے بڑے بڑے تم نے کام کیے، یونیورسٹی بنا دی، کام سے کام، بڑے اچھے سے اچھا کام کیا، لیکن تمہارا یہ جو عمل اجمیر کی درگاہ پہ چڑھاوا چڑھانا، امام حرم کعبہ کا امام، تم نے ہونا تو ٹھیک اس کا استقبال کرے، ان سے ملنا شرف کی بات تھی، مہمان نوازی کرتے، تمہارے شہر میں آئے تھے، لیکن اپنے عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے، پالیسیوں کی وجہ سے ملنا گوارا نہیں کیا۔ تو دوسرا جو پہلو ہے نا اللہ کی مار پھٹکار کا، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس تک یہ پیغام پہنچے تو اسے توبہ کرنا چاہیے،
ہمدردیاں ہیں ٹھیک ہے، ظلم ہو رہا ہے تم پر جو ہے ہم اس پہ نہیں تبصرہ کرتے، یہ اپنی حکومتوں کا اور تمہارے اپنے معاملات ہیں۔ توحید کے عقیدے کے لحاظ سے وہ شخص ملعون ہے جو کسی درگاہ پہ چادر چڑھائے، سجدہ کرے یا شرک کا عقیدہ رکھے۔ نام لینے کی ضرورت تو نہیں، آپ لوگ سمجھیے گا وہ کیا ضرورت ہے نام لے کر کے کسی کو بیان کرنے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں پیغام پہنچ جائے گا۔ شرک باللہ یہ ہلاکت کا سب سے خطرناک اور بڑا سبب ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ شرک یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ غیر اللہ سے فریاد کرنا، دعا کرنا، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، یا اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے لیکن کسی دیوی دیوتا کے استھان یا کسی قبر پہ جا کے ذبح کرے، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ یا کسی بیمار کو شفا پانے کے لیے کہہ دے پیر یا مرید کو کالا بکرا ذبح کرو، تو یہ سب چیزیں خطرناک ہیں۔ یہ عبادت کی وہ قسم ہے جو غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ کسی درخت یا پتھر کی پوجا کرنا شرک کو اللہ کے بھی نہیں معاف کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ مشرک کو توبہ کرنا چاہیے سب سے پہلا کام، لیکن توبہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مشرک مانتا ہی نہیں، وہ تو اہل ایمان اور اہل توحید کو کافر کہتا ہے، بدعتی سنت پر چلنے والوں کو جہنمی کہتا ہے۔ تو اس پر دوہری مار ہوتی ہے، ایک تو اللہ کی لعنت اور دوسرے اپنے برے عمل کو، چونکہ یہ برا عمل شیطان اس کی نگاہ میں سجا کر پیش کرتا ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اسے کہ جس کی نگاہ میں اس کا برا عمل سجا کر پیش کر دیا جاتا ہے تو اسے اچھا سمجھتا ہے؟ تو پھر توبہ کی کیسے توفیق ملے گی؟ جب کوئی برائی کو ہی اچھائی سمجھ کر کرے گا تو اس پہ تو پیٹ تھپتھپانے کی امید کرے گا، نیکی اور اجر و ثواب کی امید کرے گا۔ وہ جب گناہ سمجھ ہی نہیں رہا تو توبہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کرتی ہے۔ کون سی چیز ہوئی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شرک کی پوری تفصیل آپ پچھلے ابواب میں سنتے آئے ہیں۔ دوسری چیز جو آدمی کو ہلاک کرے گی، جو اس حدیث میں اور اس باب اور چپٹر کا مین موضوع ہے، وہ ہے جادو۔ یہ جادو کرنا یہ کفر ہے۔ جادوگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اور شرک کی بہت ساری قسموں میں ایک شرک جادو کرنا اور کرانا ہے۔ اور کتاب التوحید میں شیخ رحمۃ اللہ نے جادو کا باب اسی لیے مقرر کیا کہ جادو بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور جادو کرنا کرانا یہ انسانوں کی ہلاکت کا سبب ہے۔ جس پر جادو ہو جاتا ہے نا، کسی کی جان چلی جاتی ہے، کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے مثال دیا نا کہ علماء تک پر بھی جادو دشمن کر دیتا ہے شیطانوں سے مل کر کے۔ اب اس سے بڑی خبر کیا ملے گی؟ دکتور خود اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے درس میں، شیخ سلیمان الروحی مسجد نبوی میں مدرس ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد، مدینہ آنے کے بعد آپ نے مسجد نبوی سے پہلے مسجد قباء بنی، اس کے امام خطیب۔ اب دیکھیے شیطان کیسے پہنچ گیا۔ بہت نقصان تو نہیں پہنچا پاتا، لیکن کہتے ہیں کبھی کبھی پوری تیاری ذہن سے نکل جاتی ہے۔ جادو خفیہ، جیسے سحر کے وقت ہر چیز خاموش سناٹے سی ہوتی، اب کیسے جادو کیا؟ کوئی بال لیا، کوئی کپڑا لیا، کوئی جوتا لیا، گلاس لیا، کوئی بھی استعمال کی چیز لے کر کے آپ کو جادو میں ڈال سکتا ہے، آپ محسوس نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے ایک اور بہت بڑے عالم ہیں جن کو ایک آدمی نے خوشبو دیا تحفے پہ۔ اب ظاہر سی بات ہے عطر کوئی بھی قبول کر لے گا۔ کہتے میں نے کھولا اور مجھے لگا کہ اس میں جادو ہے، محسوس ہو گیا، اور مہینوں مجھے مجھ پر اس کا اثر تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ خوشبو کھولے ہیں تو گھر میں بھی اس کا اثر آیا۔ ایک دن گیا ان کے گھر میں ٹھہرا
تو بتایا کہ رات کو بھی آ کر کے جنات پریشان کرتے ہیں، بلکہ مجھ سے کہا کہ یہ آیتیں اور صورتیں پڑھ لیا کیجیے گا۔ علماء بہت بڑے عالم علماء ٹھہرتے ہیں ان کے پاس۔ تو جادو، اب سوچیں کہ خوشبو آپ کسی کو دے دیجیے، آپ کے لیے ہدیہ، کون اسے ٹکرائے گا؟ اور اس میں جادو کیا ہوا ہے۔ خاموشی کے ساتھ جادوگر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں تو آدمی احتیاط کر لے گا، ٹھیک ہے میں ابھی نہیں کھاؤں گا، لیکن اب گفٹ، وہ بھی عطر یا خوشبو کیسے کوئی رد کرے گا؟ تو جادو انسان کی تباہی کی علامت ہے۔ کافی پریشان تھے، ابھی بھی پریشان رہتے ہیں، رابطہ رہتا ہے مجھ سے، لیکن اب وہ ایک آزمائش ہے، اور اس کا واحد حل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اذکار شرعی دعاؤں کو پڑھا جائے۔ یہ دوسری چیز جو انسان کو ہلاک کر دے گی کیا ہے؟ جادو۔ کاروبار برباد ہو جاتا ہے، آدمی برباد ہے، بیوی بچوں میں جدائی، اور زندگی پوری ختم، زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ بعد ایسے لوگ ملے جو جادو کی وجہ سے زندگی ان کی تباہ ہو جاتی۔ بمبئی میں ایک آدمی ہے جو بتا رہا تھا، اس کے کاروبار پر کسی نے جادو کیا۔ کسی زمانے میں وہ 50,000 1 لاکھ روپے کا میں صدقہ دیتا تھا۔ وہ اسے جانتا ہوں، 30-40 سال سے وہ شخص ہو، بڑا کاروبار، بنگلے، گاڑیاں سب تھیں۔ اس وقت سب چیزیں ختم ہو گئی، کاروبار، بنگلے، گاڑیاں، فلیٹ، سب شاید کرائے کے کسی مکان میں ہے، اور پڑھا لکھا ہے، نہیں کی جاہل ہے۔ اس کے اپنے لوگوں نے جادو کیا اس پر۔ اچھا، وہ نو مسلم ہے، 30-40 سال پہلے جب بھی اسلام لایا ہو، اسلام کی نعمت، لیکن اپنے لوگوں نے اس پر حسد کیا۔ وہ برہمن طبقے سے تھا، ظاہر سی بات ہے کہ کیسے گوارا ہوگا کہ ہمارا ایک آدمی مسلمان ہو جائے۔ تو بعض صورتحال ایسی ملتی ہے نا، سنیں جب ان کی تکلیفیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ شرعی دعائیں، شرعی اذکار کے خود اہتمام کریں، بچوں کو اس کا اہتمام کرائیں۔ یہ دوسری چیز ہوئی ہلاک کرنے والی، جادو۔ تیسری چیز، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ ناحق کسی کو قتل کرنا، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں جائز قتل بھی ہے۔ جائز قتل کی 3 صورتیں ہیں، جیسے کوئی آدمی مرتد ہو جائے، کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں قتل کرنا جائز ہے، بدلہ لینے کے لیے 3 سے پھر جائے تو قتل کرنا جائز ہے۔ شادی شدہ بدکار زناکار ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ حاکم، عدالت فیصلہ دے گی، مسلمان حکمراں اجازت دے گا، تب ایسا نہیں کہ آپ ایسے قتل کا بدلہ قتل سے لیتے جائیں۔ تب تو پھر ایک خون پر دوسرا خون، تیسرا خون، کئی صدیوں تک چلے گا، کئی پشتوں تک چلے گا۔ تو ناحق کسی کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور اس پر اللہ کی لعنت، اور اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ تو 3 صورتیں جائز قتل کی ہیں، شادی شدہ زناکار، مرتد، اور قتل کے بدلے قتل۔ چوتھی ایک صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان ملک میں ایک معاہدے کے تحت رہتا ہے، ایگریمنٹ کے تحت، تو اس کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے کسی معاہدے والے آدمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مان لیجیے گلف کنٹری ہے، اس میں دنیا بھر سے مسلمان غیر مسلم روزی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب کوئی غیر مسلم یورپ سے، امریکہ سے، ہندوستان سے، جاپان، چائنا سے گیا، تو وہ ایک معاہدے اور ایگریمنٹ کے تحت وہاں گیا ہے، بھائی یہ کام ہے، اتنے سال کا ایگریمنٹ ہے، اتنی سیلری ہے، تو وہ آپ کے بلانے پر گیا ہے، آپ نے اس کو اس سے ایگریمنٹ کیا ہے، تو معاہدے والے آدمی کو جس نے قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ وہاں جو پہلا بم دھماکہ ہوا تھا نا خبر میں 94-95 میں، جہاں امریکن فوجی رہتے تھے، تو بہت سارے ناسمجھ لوگوں نے دھماکہ کیا تھا، کچھ لوگ مرے، وہ سمجھ رہے تھے کافر ہیں، دشمن ہیں، مارنے میں کیا ہے، لیکن علماء نے کہا کہ یہ کافر دشمن
تم سے جنگ کرنے نہیں آیا ہے، تم اس کو لائے ہو اس سے کام لینے کے لیے، ساری صلاحیتیں سب کے پاس نہیں ہوتی ہیں، تو معاہدے کے تحت لائے، نہیں پسند ہے اس کو واپس بھیج دو۔ قتل کرنا صرف حرام ہی نہیں ہے، معاہد کو قتل کرنا، کہا کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے، بعض روایت میں کافی دوری سے پائی جاتی ہے۔ تو یہ انسانی جان کی حفاظت، مسلمان کا قتل کرے یہ بھی حرام ہے، غیر مسلم کا قتل یہ بھی حرام۔ وہ جو 4 صورتیں جو قتل کی ہیں، وہ جیسے اسی میں جادوگر کو بھی قتل کیا جائے گا، یا میدان جنگ میں جہاد میں فوجیں آمنے سامنے ہوں، عام حالات میں قتل خون ریزی حرام ہے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں اگر یہ راستہ کھول دیا گیا تو۔ اور اس میں بھی یہ جو 4 صورتیں ہیں، ہر آدمی نہیں بدلہ لے گا، عدالت ہے، قانون ہے، حکمراں ہے، اس کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اور اس کے بعد چوتھی صورت جو ہے، حافظ جی رکنا ہے آپ کو؟ نہیں، میں کچھ لکھ رہے تھے تو میں نے کہا کچھ۔ چوتھی صورت ہلاک کرنے کی، جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، اس کو یاد کیجیے، پہلی شرک، دوسری جادو، تیسری ناحق کسی کو قتل کرنا، چوتھی سود کھانا۔ سود یہ ہلاکت کا سبب ہے، بربادی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود خور وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ آپ کی جنگ اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی تو کبھی جیت پائیں گے؟ ذلت کے ساتھ برباد ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو جیسے کسی انسان پر جنات اور بھوت سوار ہوتا ہے، کیسے اور فول بکتا ہے، اسی طرح سود خور میدان محشر میں ایسے بکے گا۔ اور یہ آیت دلیل ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں جنات شیطان کو نہیں مانتا، کہتے ہیں نا کچھ لوگ۔ اللہ نے کہا کہ کما یتخبطہ الشیطان کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس پر شیطان یا جنات سوار ہوتا ہے تو اور بہت بکتا ہے۔ تو سود خور اسی طرح قیامت کے دن اس کی حالت ہوگی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ دنیا میں وہ کہتے تھے جیسے تجارت ہے ویسے سود ہے، کیا اس میں فرق پڑتا ہے؟ اب ابھی بینک میں جائیں گے نا تو 50 دلیلیں آپ کو دے گا، فکسڈ کرانے کی، ایف ڈی کرانے کی، اور پتہ نہیں کتنے فائدے آپ کو گنائے گا۔ انشورنس کمپنیوں کے پاس جائیں، اب تو انشورنس والے بھی، ایک دن بینک والا ایسے کنارے لے گیا، مجھ کو کہا کہ شوگر اور ہارٹ کے علاوہ دوسری تمام بیماریوں کا انشورنس کرا لیجیے۔ تو میں نے کہا پھر دوسری بیماریاں پیدا کرنا پڑے گا نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شوگر عام بیماری ہے تو اس کو وہ لوگ کاٹ دیتے ہیں، بلڈ پریشر کو انشورنس میں نہیں رکھتے، الگ الگ کمپنیوں کا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کہ انشورنس کرانے کے لیے پہلے بیماری پیدا کیجیے۔ اسی لیے یہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں ٹرک ورک والے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انشورنس ہوتا ہے، اور جب کچھ ٹائم ہو جاتا ہے انشورنس کا پیسہ وصولنا ہے تو گاڑی کو ٹوک دیتے ہیں، چلو لاؤ تم سے ہم وصولتے ہیں۔ لوگوں میں ایسے مشہور ہے، ڈرائیوروں کا طبقہ جانتا ہے اس کو اچھی طرح سے۔ سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ رسوا ہوگا۔ سود کو حرام قرار دیا گیا اور یہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اب کہیں گے وہ تو غیر مسلم سود لے رہا ہے، اتنا کاروبار کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ ملعون ہے۔ آپ اس کو اس کا ظاہر مت دیکھیے، مرعوب مت ہوئیے۔ آپ ایمان والے، ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اس نے تو ایمان اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے پاس بچا کیا ہے؟ اس لیے کبھی بھی کفر کی حالتوں کو، خوشحالی کو دیکھ کر کے ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے مکان کیسے خرید پائیں گے، سودی قرض نہیں لیں گے۔ تو کس نے کہا کہ آپ ٹاور میں رہو؟ آپ جب اس لائق ہو جاؤ تو رہو، لیکن اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے آپ ٹاور میں رہو گے تو پھر دھڑام سے زمین پر گرو گے۔
کفر کر رہا ہے تو اس کی وہ تو ویسے ہی ملعون ہے. اس لیے کبھی غیر مسلم کاروباری یا بزنس مین کو آپ آئیڈیل مت بنائیے. آپ کے لیے آئیڈیل اللہ کی کتاب، نبی کا فرمان ہے. جہاں بہت سخت مجبوری ہے، سود تو وہاں بھی جائز نہیں، حرام ہے، لیکن انشورنس وغیرہ سے گاڑی کا انشورنس، یہ ضرورت بغیر اس کے آپ کی گاڑی نہیں پاس ہوگی. ایمبولینس لیں گے تو انشورنس ہے. تو جہاں آدمی کے بس میں نہیں ہے وہاں آدمی مجبور ہے، تو وہاں جس نے مجبور کیا وہ گناہگار ہوگا. آپ وہاں پر انشورنس کریں گے تو گناہگار نہیں ہوگا، مجبور ہے. جیسے بعض کمپنیاں ہیں انشورنس کو لازم قرار دیتی ہیں، آپ سارے امپلائی کو کرنا ہے، تو آپ کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ مجبور ہیں. تو جہاں آپ مجبور ہیں وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا. لیکن خود سے آپ نے اگر انشورنس کرایا، سودی کاروبار کیا، یا اسی طرح سے پیسے کو ڈبل کرنے کے لیے بینک میں رکھا، تو یہ چیزیں حرام ہو. اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ایسے لوگوں سے خوش نہیں رہتا. سود اپنی تمام قسموں کے ساتھ حرام ہے. یہ کون سی صورت؟ چوتھی ہوئی کہ پانچویں؟ چوتھی ہوئی. پانچویں جو چیز ہے انسان کی ہلاکت کی، یتیم کا مال کھانا. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں اور باپ بچپن میں مر جائیں، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اگر باپ مر جائے تو بھی اسے یتیم کہا جائے گا، کیونکہ باپ کا سایہ چلا گیا تو بچے بیچارے بے سہارا ہو جاتے ہیں. تو یتیم بعض دفعہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، اچھے باپ کا کاروبار ہے، اچانک بہت باپ کی وفات ہو گئی، اٹیک آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، تب اس کا پارٹنر یا اس کا چچا یا قریبی ان کا مال ہڑپ کر لے، تو ایسا شخص کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا، اس کی بربادی یقینی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یتیم کا مال کھانے والا یہ ہلاکت اور بربادی، رسوائی اس کے لیے یقینی ہے. دوسرے جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو یتیموں کا مال ظلم اور طاقت سے کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ خود جہنم میں جلیں گے. سوچے کتنی کڑی پابندی اللہ نے لگائی یتیم کے مال کی حفاظت کی. آج تو معاملہ کہ آدمی ذرا سا کسی کو کمزور پاتا ہے تو سوچتا ہے چلو اس کو دبا دو، ڈرا دو، دھمکا دو. لیکن شریعت نے حفاظت کی ہے انسان کے کمزور آدمی کی. یہی اسلام کی خوبی ہے کہ کمزور کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑا ہے جتنا مضبوط اور طاقتور کے ساتھ کھڑا ہے. بندوں کو کسی پر ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دی گئی. وہ تو سسٹم اور نظام جو دنیا کی حکومتوں اور عدالتوں کا ہے، یہ تو ان کی کمزوری ہے نا کہ طاقتور طاقت کے بل پر چھوڑ جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں کوئی قاتل ہے، کوئی بدکار ہے، جانی، اس کو بھی وکیل مل جاتا ہے کیس لڑنے کے لیے. اگر یہ نظام ہو کہ ہم ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے عدالتوں کا انصاف بھی اور اونچا ہوگا. لیکن اب وہ چونکہ اپنا پیشہ ہے، چاہے جو بھی جرم کرو، گھپلا، گھوٹالا، قتل، مرڈر، وکیل آپ کو مل جائے گا لڑنے کے لیے اور پوری جھوٹی سچی دلیلیں دیتا ہے. لیکن اسلام کا نظام ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، یتیم کے ساتھ کھڑا ہے، کمزور کے ساتھ کھڑا ہے اور طاقتور کے ساتھ بھی کھڑا ہے. انسانوں کو اجازت نہیں کہ کسی کے ساتھ وہ زیادتی کریں. یتیم چونکہ کمزور ہوتا ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، بہت ساری قاعدے قانون کی چیزیں وہ نہیں جانتا ہے، تو اللہ نے اس کے مال کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ بنایا. کبھی کبھی آدمی نیک اور صالح ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں نا، جب کشتی میں سوار ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ بستی میں گئے تو دیوار جو گر رہی تھی تو دیوار کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، تو جب پوری تفصیل وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو دیوار میں نے سیدھی کیا 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کا باپ نیک تھا اور اس میں خزانہ چھپا ہوا تھا.
تو میں نے سوچا کہ صحیح کر دوں تاکہ یہ بچے بڑے ہو تو اپنا خزانہ نکالیں. تو اللہ تعالیٰ یتیم کے مال کی حفاظت اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے بھی کرتا ہے. باپ نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکیوں کا صلہ اولاد کو بھی ملتا ہے. اب بعض دفعہ باپ برا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی. وہ کیسے؟ باپ نے ظلم کیا، حرام کیا، کسی کا مال حرام کی کمائی ہے، 4 آدمی پہنچ جائیں گے، لان تان بھی کریں گے اور پھر دنیا کی مصیبتیں بھی آتی ہیں. نیک اور صالح ہیں تو نیک نامی بھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. نیکی اور بھلائی کبھی ضائع نہیں ہوتی. نیکی اور بھلائی کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے برباد اور ضائع نہیں کرتا. یہ 5ویں چیز ہوئی یتیم کا مال کھانا. چھٹا جو جرم ہے خطرناک کہ جو آدمی کو ہلاک کر دے گا وہ کیا ہے؟ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ. کفر اور اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کی فوجیں کفار کے آمنے سامنے ہیں، اور اس دن کوئی جان بچانے کے لیے بھاگ جائے، خطرناک جرم ہے. وہ ایسے ہی جیسے آپ کہیں گھومنے گئے کسی پہاڑی پر، 2 دوست، اور آپ کا دوست آپ کو پہاڑی پر سے دھکا دیتے ہیں، آپ مر جائیں، کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ. اسی طرح آپ کفر سے لڑنے گئے اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے دوستوں کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کریں تو پہاڑی پر سے دھکا دینا جتنا خطرناک ہے اس سے زیادہ خطرناک یہ میدان جنگ سے بھاگنا ہے، کیونکہ اس میں اسلام مسلمانوں کی بھی رسوائی ہوگی اور ایک غلط پیغام جائے گا کہ جان بچانے کے لیے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان والو، کفار سے جب مدبھیڑ ہو نا میدان جنگ میں تو پیٹھ پھیر کر کے مت بھاگو. یہ 5واں ہے جرم یا چھٹا ہوا؟ چھٹا، جو آدمی کو ہلاک کر دے گا. 7واں جو جرم ہے جو آدمی کی ہلاکت کا سبب ہے وہ ہے پاک دامن ایمان والی عورتوں پر تہمتیں لگانا. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، اپنے کام سے کام، لیکن خواتین میں اتنا حسد ہوتا ہے کہ اس کی عزت سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی الزام تھوپ دیے اس پہ. تو جھوٹ یا جھوٹا الزام اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آپ جب تک خبر اڑ گئی، تحقیق کرتے کرتے تو ٹائم لگ جاتا ہے. یہ میڈیا والے چینل والے کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا، جھوٹی خبر پھیلا دیں گے. آپ دیکھیں نا دلی کے دھماکے کا جھوٹی خبر پھیلائے اور بعد میں پھر یہ ہوا کہ نہیں خبر جھوٹی تھی، لیکن زہر تو پھیل گیا نا. عدالتوں نے بری کر دیا جن کو قید کیا تھا اور سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، تو واضح ہے، لیکن زہر پھیلا دیا. تو بعض دفعہ اللہ کی نیک بندیاں جو دین سے جڑی ہیں، پاک دامن ہیں، ان پر بدکاری کی تہمت لگا دینا، کہہ رہے ہو تو اس کے ساتھ ہیں، فلاں سے دیکھا بات کرتے ہوئے جھوٹ موٹ میں. تو یہ اتنا خطرناک جرم ہے جو آدمی کو برباد کر دے گا. آپ نے کسی پر الزام لگایا، کل دوسرا آپ پر لگائے گا. آپ کسی کی عزت سے کھلواڑ کریں گے، کل دوسرا آپ کی عزت سے کھلواڑ کرے گا. پھر یہ سلسلہ ہلاکت و بربادی کا. جی، اگر کوئی اس پہ الزام لگاتا ہے، خاص طور تہمت وغیرہ کا معاملہ ہو، اس میں گواہ کی شرط ضروری ہے نا. اگر میں اس سے کچھ معاملہ ہے تھوڑا سا بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے، بتاتا ہوں. تو پاک دامن عورتوں پر الزام یا تہمت لگانا یہ ہلاکت کا سبب ہے. اس لیے اب یہ چونکہ پابندی لگائی کہ مسلمان کو جس طرح اپنے ایمان کی، عقیدے کی، عمل کی اور اپنی روزی کی حفاظت کرنی ہے حرام چیزوں سے، اسی طرح اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتی ہے. زبان کی حفاظت جو نہیں کرتا، ہر چیز میں آزاد ہے، کسی کو کچھ بھی بول دیا. اور اکثر ہماری مجلسیں ہوتی ہیں تو کسی کے بارے میں بھی تبصرے ہونے لگتے ہیں، تو کسی پر بدکاری جناکاری کی تہمت لگا دینا یا برے کاموں کی تہمت لگا دینا. تو اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا اور اس نے کمپلین کر دے بھائی یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، تو قاضی پوچھے گا کہ کیا پروف ہے تمہارے پاس، کس بنیاد پر الزام لگا رہا. اگر الزام میں کوئی ثبوت نہیں دے سکا، دلیل نہیں دے سکا،
تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اپنی تہمت کے ثبوت میں 4 گواہ نہیں پیش کر سکے، تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور آئندہ ان کی کبھی کوئی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، اور وہ فاسق لوگ ہیں۔ کیوں اتنی کڑی پابندی لگائی گئی؟ تاکہ لوگوں کی عزت اور وقار محفوظ رہے۔ آپ 4 گواہ کے بغیر کوئی الزام لگائیں گے تو آپ فاسق ہو گئے، آپ کی آئندہ گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ اسلامی عدالت 80 کوڑے مارنے کا حکم دے گی، سزا۔ تو یہ 3 کڑی پابندیاں اس لیے لگائی گئی تاکہ آدمی زبان کی حفاظت کرے اور پاک دامن ایمان والوں والی عورتوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے۔ یہ کڑی پابندی۔ اب جو اس پابندی کو نہیں اپنائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ سماج کے اندر بربادی، تباہی، برائی آئے گی۔ تو یہ شریعت کا ایک اصول اور شریعت کی یہ پابندی ہے۔ اگر الزام لگانے والا ثبوت نہیں پیش کر سکا یا ثبوت پیش کر دیا اور جس پر الزام لگا وہ اقرار نہیں کر رہا ہے، تو ثبوت ہے تو کافی ہے، لیکن ثبوت نہیں پیش کیا تو 2 چیز ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ فلاں جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ دلیل لائے گا، ثبوت، گواہ لائے گا، اور جو انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ قسم کھائے گا، 3 بار قسم کھائے گا، اور چوتھی بار کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ یہ لعان کی ایک صورت کتاب اللعان حدیثوں میں اس کا باب ہے۔ یہ کڑی پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ تاکہ ایک عورت کا سماج میں مقام باقی رہے، گھرانے کی عزت محفوظ رہے، اور لوگوں کی زبان کی حفاظت رہے۔ آج ہماری بے غیرتی جانتے کہاں تک پہنچ گئی؟ کوئی کسی کے بچے کو دیکھا، بچی کو فلاں کے ساتھ گھوم رہی ہے، غیر مسلم کے ساتھ گھوم رہی ہے، تو آدمی اتنا بے غیرت، بے حیا ہو گیا کہ وہ تاکید کرنے سمجھانے کی وجہ کہ ارے تو سب کے بچے ایسے ہی ہیں، سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب یہ بے حیائی یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو، ان کی نسل کو، اس کی غیرت کو، سب کچھ برباد کر دیں گے۔ اب الزام لگانے کا دور تو دور کی بات ہے، اب تو لوگ سارے جرائم کرتے ہیں اور اس کو ہلکا سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، اور الٹا جو نیک اور سارے لوگ ہیں ان پر تھوپ دیا جائے گا الزامات، برائیوں کو۔ آپ دیکھیے جو اچھے لوگ ہیں انہی کو لوگ اب برا کہتے ہیں، اب بروں کو کوئی برا نہیں کہتا ہے۔ آپ مجلسوں میں دیکھیے کبھی کسی برے کی، کسی شراب کے ٹھیکیداری کی کوئی برائی کرتا ہے، لیکن علماء کی، دعات کی، اللہ والوں کی برائیاں سارے لوگ بیان کرتے ہیں۔ بروں کی برائی اب کوئی نہیں، بروں کو برا نہیں کہتا، لیکن اچھوں کی برائی۔ تو یہ شریعت نے جو پابندی لگائی اور کہا یہ چیزیں ہلاک کر دیں گی، وہ یہی ہے، وَقَذْفُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن غافل عورتوں کی پر الزام لگانا۔ زبان کی سلامتی بھی ضروری ہے، عزت و آبرو کی سلامتی بھی ضروری ہے، اور یہ جو جرم ہوتا ہے زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جندب رضی اللہ عنہ کی مشہور ہے، اب اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ پھر جادوگر کی سزا اور پھر جادوگر کے قتل کرنے کے واقعات ہیں۔ جنگ کے میدان میں علاقے کی محافظ، اسی پر گفتگو ختم کر دیں۔ جی 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 جی۔ تو اس حدیث کو، یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں جو محل استشہاد اور مین پوائنٹ جس کی وجہ سے شیخ نے جادو کے باب میں بیان کیا، وہ اسی وجہ سے کہ اس میں 7 وہ چیزیں جو آدمیوں کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں، وہ ہے، اس میں ایک چیز ہے جادو۔ جادو ہی کی وجہ سے پوری حدیث شیخ نے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے، فساد سے، فتنے سے محفوظ رکھے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے توحید اور سنت کی صحیح شکل پہ قائم رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔